مقرر موقر علماء کرام، جملہ حاضرین، جملہ سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید، ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ العظیم۔ وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات، صاحب خانہ میں چند خوشیوں کے اکٹھا ہونے کے بعد اپنے دولت قدرے پر، اپنے گھر کے چھت پر محفل میلاد پاک کا برکتاً حصول برکت کے لیے انعقاد و انصرام کیا، جس میں ہم اور آپ حاضر ہیں۔ دعا کر لیں خدا کی بارگاہ میں کہ اللہ رب العزت ہر قسم کے آفات و بلیات مکان کو، رہنے والے لوگوں کو، اور جن کی سروس ہوئی ہے، جو صاحب خانہ ہے، بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، اور ہر قسم کے آفات و بلیات سے اللہ رب العزت انہیں محفوظ و مامون عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ اور ہم لوگ کو بھی۔ آپ تو سراپا برکت ہی ہے، برکت بانٹنے والا نہیں۔ بہرحال وقت کا بڑا کافی اہم حصہ گزر چکا ہے، اور غالباً میرا خیال ہے کہ 9:45-46 ہو بھی گیا ہے۔ جی ہمارے بڑے بھائی حضرت مولانا رفیع الدین صاحب ہیں، جی، یہ جب بڑے کہہ رہیے تو آپ کا جھوٹ کہہ، انہی کے حکم پر یہ پوری کارروائی جب تک چلے۔ لیکن 2-4-10 منٹ میں آپ کے درمیان رہوں، کچھ باتیں بول کر کے آپ کے درمیان سے رخصت ہو جاؤں۔ قرآن پاک کی جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، یہ جائے کہ ہماری اس پر کسی قسم کی کوئی بات ہو، بالاختصار سرکار کی بارگاہ میں خشوع و خضوع کے ساتھ دل لگا کر کے پڑھنے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد علیہ وسلم۔ کم سے کم 2 ہی شعر لیکن پڑھیے گا ضرور۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آواز تو کچھ ہلکی سی پھٹی ہوئی ہے، لیکن ہمارے بڑے بھائی حضرت مولانا رفیع الدین صاحب کا یہ حکم ہے کہ 2 ہی شعر پڑھ دیجیے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے صاحبزادے، جنہیں دنیا حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے،
انہیں کے لکھے ہوئے کلام کے نعت پاک کے ایک دو شعر ملاحظہ فرمائیں۔ نوازش حضرت ارشاد عنایت ماشاء اللہ۔ اور ان کے تعلق سے ایک شعر کہا جاتا ہے حضرت مولانا رفیع الدین صاحب جی حضور کہ متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی، ایک میرے مفتی اعظم کا تقویٰ چھوڑ کر۔ سبحان اللہ۔ با کرامت بزرگوں کا نام تھا حضور مفتی اعظم ہند، انہیں کا لکھا ہوا نعت پاک کے ایک دو شعر ملاحظہ فرمائیں۔ لیکن ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا صلی اللہ تعالی وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے الحاج امام الدین صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں سونپروا سے، ہے نا، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تازہ عمرہ کر کے ابھی آئے ہوئے ہیں بھائی کا نہیں ہے، لیکن ادھر بیٹھ گئے سامنے ہوتے تب نہ۔ بہرحال ملاحظہ فرمائے مولانا رفیع الدین صاحب جی دیکھیں نوازش حضرت۔ پیام لے کے جو صبا مدینے سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ یہ کسی اور کا کلام نہیں بلکہ حضور مفتی اعظم ہند کا کلام ہے۔ جی حضرت۔ کہتے کیا ہے ملاحظہ؟ اچھا ہمارے ماسٹر صاحب بھی ہیں، گاؤں میں گھر کے ماسٹر صاحب اتنا نہیں ہے کہ پیام لے کہ جو آئی صبا مدینے سے، پیام لے کہ جو آئی صبا مدینے سے، پیام لے کہ جو آئی صبا مدینے سے، ارے پیام لے کہ جو آئی صبا مدینے سے، پیام لے کہ جو آئی صبا مدینے سے، ارے مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے۔ اور ایک شعر اور ملاحظہ فرمائیں۔ جی حضرت۔ سرکار کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ فقیر ہو چاہے مالدار، اے لڑکا تم لوگ یہاں میٹنگ کر رہے ہیں؟ تم کا بیٹا فقیر ہو چاہے دھنی ہو، امیر ہو چاہے فقیر ہو، تمام لوگوں کو جو ملا کرتا ہے وہ وہیں سے ملتا ہے۔ اور ایک موقع پر میرے سرکار ارشاد بھی فرماتے ہیں کہ واللہ معطی وانا قاسم، اللہ دیتا ہے اور میں اسے مانگتا ہوں۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کیا فرماتے ہیں؟ ملاحظہ فرمائیں کہ تمام شاہ گدا ارے پل رہے ہیں اسے در سے، بے شک بے شک بے شک حق ہے وہی در ہے جی، صدقہ وہیں کا کھاتے ہیں۔ صدقہ وہی کا بچتا ہے۔ لیکن حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کا عشق دیکھیے، حضور مفتی اعظم ہند کیا فرماتے ہیں کہ تمام شاہ گدا
پل رہے ہیں اس سے در سے تمام شاہ ہو گدا، ارے پل رہے ہیں اس سے در سے تمام شاہ ہو گدا، پل رہے ہیں اس در سے کہ تمام شاہ ہو گدا، ارے پل رہے ہیں اس در سے تمام شاہ ہو گدا، ارے پل رہے ہیں اس در سے، ارے ملی جہان کو روزی، ملی جہان کو روزی صدا مدینہ، ماشاءاللہ کو روزی صدا مدینے سے ملی جہان کو روزی صدا مدینے سے ملی جہان کو روزی صدا مدینے سے ملی جہان کو روزی صدا مدینے سے۔ اور آخری شعر، اشعار تو بہت ہیں لیکن یہ آخری شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ لیکن محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں تو تھوڑا سا بول دیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بڑی کافی اہمیت ہے جو ہمارے علماء بیان کرتے ہیں۔ یہ آخری شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ پیام لے کے جو آئی صبا مدینے سے، پیام لے کے جو آئی صبا مدینے سے، نہ چین پائے گا یہ غم زدہ کسی صورت، نہ چین پائے گا یہ غم زدہ کسی صورت، نہ چین پائے گا یہ غم زدہ کسی صورت، نہ چین پائے گا یہ غم زدہ کسی صورت، نہ چین پائے گا یہ غم زدہ کسی صورت، ارے مریض غم کو ملے گی، مریض غم کو ملے گی شفا مدینے سے، مریض غم کو ملے گی شفا مدینے سے، مریض غم کو ملے گی شفا مدینے سے۔ درود پاک پڑھ لیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو چار منٹ میں اپنی بات ختم کریں۔ محفل میں سبھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، چونکہ کھانے پینے کا سمے بھی ہونے رہا ہے، اور ہمارے سراج بھائی تو بالکل شریف فرمائی ہے۔ دیکھیے اللہ فرماتا ہے کہ پورے سنسار میں اگر اللہ رب العزت کے پاس اگر کوئی مذہب، چاہے اگر کوئی دین اگر پسند ہے نا، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وہ مذہب اسلام ہی ہے، مذہب اسلام۔ مذہب اسلام
یہ اللہ رب العزت کے پاس یہ پسندیدہ مذہب ہے، جس مذہب کو ہم اور آپ مانتے ہیں، اور جس مذہب کے بانی اور مبانی ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اور اس مذہب کے اندر خوبیاں تو ہیں کہ بڑے بڑے لوگ آج بھی صرف سرکاری کے زمانہ نہیں، بلکہ امریکہ ہو، چاہے برطانیہ ہو، چاہے ہالینڈ ہو، چاہے جرمنی ہو، جو یورپ ممالک ہیں، آج بھی جو پڑھے لکھے طبقے ہیں، ہے نا، جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، یہ مذہب اسلام وہ مذہب ہے کہ آج بھی لوگ اگر اس مذہب پر اگر ریسرچ کرتے ہیں تو سبحان اللہ اس نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ مذہب اسلام ہی اچھا ہے، اور مذہب اسلام میں لوگ داخل ہوتے نظر آتے ہیں، جی ہے کہ نہیں؟ جی حضرت سنتے ہوں گے کہ یہاں کے لوگ اسلام کو قبول کیے، نہیں، یہ مذہب اسلام سب سے یہ پسندیدہ مذہب ہے، اور یہ اللہ رب العزت کے پاس بہت زیادہ پسندیدہ ہے، اور وہ بھی جیسے نبی، ہمارے نبی ہے نا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے میرا اللہ کے پاس، اسی طریقے سے نبی کا جو مذہب، جو نبی کا اسلام ہے نا، جو دیا ہم لوگوں کو، یہ مذہب اسلام بھی اللہ رب العزت کے پاس زیادہ پسند ہے۔ لیکن نہیں، یہ مذہب اسلام جو ہے، اس مذہب اسلام کے لیے 5 بنیادیں بتائی گئی، جو 5 بنیادیں ہیں مذہب اسلام کے لیے، 5 ستون ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ مکان ہے، اگر بغیر پیلر کے اگر بنا دیا جائے تو یہ محفوظ رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ اسی طریقے سے میرا مذہب مذہب اسلام ہے کہ اس کے لیے پیلر جو ہے نا وہ 5 ہیں، اگر وہ 5 میں سے اگر ایک بھی اگر غائب ہوا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کے اندر پختگی کتنی ہو سکتی ہے؟ نہیں جی نیچے چل جائے، کتنی پختگی ہو سکتی ہے؟ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مشکات المصابیح میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا، پیغمبر کی حدیث ہے کہ بنی الاسلام علی 5، کہ اسلام کی جو بنیادیں رکھی گئی، جو اسلام کا جو پیلر ہے، جو اسلام کے بنیادی اصول جو ہیں، میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے نا۔ بہت شارٹ میں تھوڑی سی بات۔ پہلی چیز کیا ہے بھائی؟ پہلی چیز یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پڑھنا بھائی، یہ پڑھنا ہے نا، یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، ہے نا۔ یہ ہے اسلام کی بنیاد، یہ پہلی بنیاد ہے، اور اس کو آدمی کو کرنا پڑے گا۔ یہ اسلام کی یہ پہلی بنیاد ہے۔ دوسری بنیاد کیا ہے؟ صرف اور صرف آدمی اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو ضرور پڑھ رہا ہے، لیکن آپ یہ بتائیے کہ وہ شخص نماز کا منکر ہے، نماز کا انکار کرنے والا ہے، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، کیا اسے مسلمان کہا جا سکتا ہے؟ اور جی نہیں، جی نہیں، کیسے کھلا کافر نہیں کہا جا سکتا ہے؟ نہیں کہا جا سکتا، نہیں کہا جا سکتا ہے بھائی۔
نماز یہ ایسی ایک اہم عبادت ہے، ایسی ایک اہم عبادت ہے کہ ایک موقع پر نبی نے ارشاد فرمایا کہ مفتاح الجنت الصلاۃ، اے لوگوں سنو، اگر تمہیں جنت میں جانا ہے تو جنت کی کنجی کچھ اور نہیں ہے بلکہ سبحان اللہ وہ نماز ہے۔ یہ نماز ہے، تو یہ دوسری چیز، یہ دوسری بنیادی اصول ہے جی۔ اور تیسرا کیا ہے؟ تیسرا یہ نبی نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی، لیکن بھائی اپنے یہاں کا معاملہ تو کچھ الگ ہے، ایسے ہی جتنا نکالنا ہے نکال دیا، جوڑ حساب کرنے کی اس کے اندر کوئی ضرورت ہی نہیں، کام اور الدین صاحب جی نہیں بہت، لیکن ایک چیز بتانا چاہیں گے ذرا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ضرور پڑھ رہا ہے، نماز جانا پڑھ رہا ہے، لیکن اگر زکوٰۃ کا اگر منکر ہو گیا تو اس کو بھی انا مسلمان میں آپ شمار نہیں کر سکتے، زکوٰۃ کا انکار کرنے والا، سمجھ رہا ہے نا، زکوٰۃ کا انکار کرنے والا۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے ایک موقع پر ابو بکر صدیق سے کہا تھا کہ آپ ان لوگوں سے لڑائی کیسے لڑیں گے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا کرتے ہیں، ہے نا، کیسے آپ لڑائی لڑیں گے؟ لیکن رکھ دیجئے وہیں پہ، میرے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ سرکار کے زمانے میں اگر زکوٰۃ میں ایک بکری کا بچہ اگر نکالتا تھا تو جب تک میں اس سے وہ وصول کر یہ نہیں کر لوں گا عمر، تب تک میں ان لوگوں سے جہاد کرتا رہوں گا۔ سمجھ رہا ہے نا، یہ زکوٰۃ کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ تو یہ تین چیزیں ہے نا اسلام کی بنیادی اصول، پہلی چیز بتایا، دوسری چیز بتا دی اور تیسری چیز بتایا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی، اور چوتھی چیز کیا ہے، پانچویں چیز کیا ہے، اگر ہم اس کی وضاحت کرنے چلیں گے تو تھوڑا سا ٹائم لگ جائے گا اور وقت بھی زیادہ ہونے چلا ہے، اس لیے انہی باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اپنے بڑے بھائی حضرت مولانا رفیع الدین صاحب کو یہ میں حوالے کرتا ہوں، ہے نا۔ آگے جو ہے وہ تھوڑا سا بتا کر کے ہے نا وہ محفل میلاد پاک کو ختم کریں۔